5 جگہ اس شعر میں نور استعمال ہے اور 5 جگہ ہر بار نور کا مطلب الگ الگ ہے۔ جب نور نے ان کو نور کیا، پہلا نور ذات خدا بندی، ان کو نور کیا، دوسرا نور سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور 5 نور کو آپ قرآن شریف میں ڈھونڈیں۔ جب نور نے ان کو نور کیا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، ان کو نور کیا۔ قد جاءکم من اللہ نور، اور ہاتھ میں ان کے نور دیا، انزلنا الیکم نورا مبینا۔ پھر نور سے کیا شے مخفی ہو، نور علی نور، جب نور کا جلوہ ہو رہا ہے۔ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء رب العالمین۔ سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، کاشف الکرب، رافع الرتب، رفیع الدرج، صاحب قاب قوسین، مالک دارین، سید کونین، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ آج کی ہماری بزم تاجدار اہل سنت، خلیفہ اعلیٰ حضرت، شہنشاہ مدھیہ پردیش حضور برہان ملت مفتی عبد الباقی برہان الحق برہان الملت والدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مخصوص بندوں کو اپنے دین اور شریعت مطہرہ کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے۔ ہر زمانے کے لحاظ سے یہ چنندہ بندے امتیازی شان اور امتیازی حیثیت کے حامل و متحمل ہوتے ہیں۔ زمانہ جیسے جیسے گزرتا ہے، لوگوں کی تبلیغ اور ارشاد کے طریقے بدلتے جاتے ہیں۔ تبلیغ کہیں تحریر کے ذریعہ ہوتی ہے، کہیں تصنیف کے ذریعہ ہوتی ہے، کہیں تقریر اور خطابت کے ذریعہ ہوتی ہے، کہیں فکر و فن کے ذریعہ ہوتی ہے، اور کہیں شعر و سخن کے ذریعہ ہوتی ہے۔ بلا شبہ ان معزز اور مکرم لوگوں میں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا، ایک حضور برہان ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ سرکار برہان ملت 1310 ہجری جبل پور شریف میں پیدا ہوئے۔ اپنے گھر میں دینی تعلیم کا سلسلہ ہوا۔ آپ کا گھر ایک علمی گھرانہ اور صدیقی خون اور صدیقی نسب سے تعلق رکھتا ہے۔ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا اور آپ کی والدہ ماجدہ کو درد ذہ ہوا تو آپ کی دادی اور آپ کے دادا مفتی عبد الکریم نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپس میں گفتگو کی کہ ولادت کا وقت قریب آیا ہے، لہذا تیاری کی جائے۔ ولادت جب ہو گئی تو آپ کے دادا قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس جگہ پر جب پہنچے قد جاءکم برہان من ربکم،
تو برہان ملت کی دادی نے آ کر کے دادا کو خبر دی کہ مبارک ہو پوتا ہوا ہے۔ دادا مفتی عبدالکریم نقشبندی نے برجستہ کہا اللہ کی جانب سے برہان آ گیا۔ 1310 ہجری سے لے کر کے آپ کی زندگی کا جو آغاز ہوا، علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، بزرگوں کی صحبت کے اعتبار سے، آپ کا دور زرعی کی حیثیت رکھتا ہے۔ سرکار برہان ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی بھی بے شمار اعتبار سے خصوصیت کی حامل ہے اور لوگوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ 1337 ہجری میں سرکار اعلیٰ حضرت جبل پور تشریف لائے اور رانی تال عیدگاہ کے وسیع و عریض میدان میں، جہاں ہزاروں کا جم غفیر تھا، علماء، فضلاء، مشائخ دین اور مفتیان ذوی الاحترام موجود تھے، ان سبھی کی موجودگی میں ارشاد فرمایا کہ مصطفیٰ میاں میرے جسمانی فرزند ہیں اور برہان میاں میرے روحانی فرزند ہیں۔ مصطفیٰ میاں یعنی حضور مفتی اعظم ہند، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا مصطفیٰ میاں میرے جسمانی فرزند ہیں اور برہان میاں میرے روحانی فرزند ہیں۔ اس کے بعد دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب غیر منقسم ہندوستان کا قاضی شرع حضور اعلیٰ حضرت نے مصنف بحر شریعت مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت والرضوان کو مقرر فرمایا اور ان کے معاون مفتی کی حیثیت سے دو بزرگوں کو مقرر فرمایا۔ ایک بزرگ کا نام حضور مفتی اعظم ہند ہے اور دوسرے بزرگ کا نام حضور برہان ملت ہے۔ اور جب سے لے کر کے اخیر دور تک دنیائے سنیت کا یہ عظیم ستارہ اپنی خدمتوں سے اور اپنے کاموں سے نہ صرف مدھیہ پردیش کو بلکہ پوری اہل سنت و جماعت کو متعارف کرواتا ہے، اور تاجدار اہل سنت فخر مدھیہ پردیش بن کر کے دنیا میں نہ صرف اپنا بلکہ پورے مدھیہ پردیش کا نام روشن کرواتا ہے۔ جس طرح سے آپ کے مرشد اجازت، مرشد گرامی، پیر باوقار حضرت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو علمی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، فن کے اعتبار سے، علم حدیث کے اعتبار سے، اس میں رجال کے علم کے اعتبار سے اور طرح طرح کے علوم و فنون کے اعتبار سے امتیازی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح آپ کے روحانی فرزند اور شاگرد حضرت برہان ملت کو بھی علم حدیث، علم فقہ اور طرح طرح کے علوم کے اعتبار سے امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ اور خود حضور اعلیٰ حضرت نے 1337 ہجری میں رانی تال عیدگاہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں آج 45 علوم و فنون اور 11 سلسلوں کی خلافت برہان میاں کو عطا کرتا ہوں۔ یہ شاگرد اور استاذ کا رشتہ بڑی ہی امتیازی اہمیت کا حامل ہے۔ آج میں اس رشتے کی ایک باریک سی جھلک آپ کے سامنے فن شعر و سخن کی حیثیت سے رکھوں گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے دنیائے سنیت میں اردو ادب کے حوالے سے جو شعر و فن کا ملکہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ بڑے سے بڑا شاعر آپ کی شاعری سننے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو گیا
کہ عالم ہوتے ہوئے ایسی شاعری کرتا ہے. یہ جملہ داغ دہلوی کا ہے. جب داغ دہلوی نے اعلیٰ حضرت کی شاعری سنی، دیکھی، پڑھی تو برجستہ انہوں نے کہا عالم ہونے کے بعد ایسی شاعری. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی ہر فن میں ماہر کرتا ہے. سرکار برہان ملت بھی اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے اور اپنے استاذ اور پیر باوقار کے فیض سے اس فن میں ماہر تھے. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے پیر کے پاس گئے، سید آل رسول مارہروی رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر تھی، اور مارہرہ کا یہ گھرانہ جہاں کتب 1 2 3 نہیں کئی ہیں، ایک گنبد کے نیچے کئی کتب آرام فرما. سرکار آل رسول مارہروی رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں جلوہ افروز ہیں. باہر لوگوں کا، خدام کا، مریدین اور چاہنے والوں کا ہجوم لگا ہوا ہے. کوئی 1 سال سے پڑھا ہے، کوئی 2 سال سے پڑھا ہے، کوئی 10 سال سے پڑھا ہے، کوئی شروع سے لے کر کے اخیر عمر تک پڑھا ہے. چاہنے والوں کا تانتا لگا ہوا ہے. ان تمام لوگوں کے درمیان سے ایک نوجوان شخص گزر کے ہو آل رسول مارہروی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے. سارے خدام ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں زمانہ گزر گیا اس در پر پڑے ہوئے ہیں کہ حضور کے لب سے کچھ عطا ہو جائے. نوبت نہیں آ رہی ہے. یہ نوجوان کون ہے کہ آیا اور آتے ہی ساتھ اس کو اندر بلا لیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب اعلیٰ حضرت نکلے تو شور ہوا کہ یہ بریلی سے نوجوان آیا ہے جسے حضور آل رسول مارہروی نے خلافت و اجازت بھی عطا کر دی، نسبتیں بھی عطا کر دی، تبرکات بھی عطا کر دی، سب کچھ عطا کر دی. فطری طور پہ جو سالوں سے پڑے تھے ڈر پر، ان کو احساس ہوا، ان کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ کیا ہماری خدمت میں کچھ کمی ہے؟ کیا سالوں سے ہم ڈیرا ڈال کر کے پڑے ہوئے ہیں، کبھی نہیں بلایا گیا؟ یہ نوجوان پہلی مرتبہ آیا اور سیدھے اندر، اور اچانک سب کچھ لے کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا. پوچھ لیا چاہنے والوں نے، خدام نے، منگتوں نے، سرکار ہم تو سالوں سال سے پڑے ہیں آپ کی خدمت میں، ہمیں کبھی اس طرح سے نوازا نہیں گیا. یہ نوجوان آیا اور آتے ہی اندر سب کچھ آپ نے عطا کر دیا. تو حضور آل رسول مارہروی نے فرمایا اس آنے والے کا دل صاف تھا، صرف نسبت کی ضرورت تھی، وہ نسبت ہم نے عطا کر دی. اور ابھی تک میں ڈرتا تھا، سوچتا تھا کہ حشر میں اللہ پوچھے گا آل رسول میرے لیے کیا لایا، تو کیا جواب دوں گا؟ اب اس نوجوان کو پیش کر دوں گا. اللہ پوچھے گا کہ اہل رسول میرے لیے کیا لایا، تو کہہ دوں گا اللہ دنیا سے احمد رضا تیرے لیے لایا. ایک پیر اپنے مرید کو کہتا ہے، کتنے بھروسے کا مرید ہے بھائی، کتنے بھروسے کا مرید ہے. اور وہ بھی پیر کون؟ جو آل رسول ہے، نام سے بھی آل رسول ہے اور حقیقت میں بھی آل رسول ہے. اس پیر نے کہا کہ اللہ پوچھے گا آل رسول دنیا سے کیا لایا، تو کہہ دوں گا احمد رضا لایا. ایک پیر نے اپنے مرید کو پیش کر دیا. اب اسی کڑی میں جب ہم برہان ملت کو جوڑتے ہیں تو برہان ملت نے نعت کی شکل میں ہمارے پاس کیا پیش کیا؟ برہان ملت نے بھی کہا حشر میں جب سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، اچھے ہوں گے، برے ہوں گے، نیک ہوں گے، بد ہوں گے،
صالحین ہوں گے، صدیقین ہوں گے، کافر ہوں گے، مشرکین ہوں گے، سب ہوں گے، اور پوچھا جائے گا اے برہان کیا لایا؟ کیا لایا جو تیری بخشش کا سامان بنے؟ کیا لایا جسے دیکھ کر کے تجھے بخش دیا جائے؟ کیا لایا جسے دیکھ کر کے جنت کے دروازے کھول دیے جائے؟ تو حضور برہان ملت علیہ الرحمت و رضوان اعلیٰ حضرت کے پیر کی طرح، جیسے اعلیٰ حضرت کے پیر نے اپنے مرید کو پیش کیا تھا، اسی طرح برہان ملت مرید بن کر اپنے پیر کو پیش کریں گے اور کہیں گے عاقبت برہان کی فیض رضا سے بن گئی ہے، یہی اپنا وسیلہ بس خدا کے سامنے۔ عاقبت برہان کی فیض رضا سے بن گئی ہے، یہی اپنا وسیلہ بد خدا کے سامنے۔ وہاں پیر آل رسول ماہ ربی نے اپنے مرید اعلیٰ حضرت کو پیش کیا، یہاں مرید برہان الحق برہان ملت نے اپنے پیر اعلیٰ حضرت کو پیش کیا۔ یہی سے سمجھ میں آتی ہے بات، یہ احمد رضا کی کڑی وہ کڑی ہے جسے پیر بھی لے کر چلتا ہے، مرید بھی لے کر چلتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھ لیا کہ اے رابعہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، کیا تم اللہ سے راضی ہو؟ کون بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں رہتا؟ سب کہتے ہیں ہاں میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ سے راضی ہوں، اللہ سے راضی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پوچھنے والے سے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ میرے کہنے نہ کہنے سے کیا ہوگا؟ میں صبح شام کہتے رہوں اللہ سے راضی ہوں، اللہ سے راضی ہوں، اللہ سے راضی ہوں، اللہ سے راضی ہوں، اللہ نہ کہے تو میرے کہنے کا کیا مطلب؟ بھائی ہم سب آتے ہیں غوث کے جلسے میں، کہتے ہیں یا غوث یا غوث، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ دامن ایسا بناؤ کہ تم ان کا نہیں، وہ تمہارا دامن پکڑ لیں گے، اس مرید کو اب نہیں چھوڑیں گے۔ بات تو تب ہے، ہم تو کہتے ہی ہیں ہم آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس سے کیا ہوتا ہے جب تک وہاں سے اشارہ نہ ہو کہ ہم تمہیں اپنا دامن پکڑا چکے ہیں۔ تو حضرت رابعہ بصری نے بھی یہی کہا مجھ سے کیوں کہتے ہو بھائی، جاؤ اللہ سے پوچھ لو کیا اللہ اپنی بندی رابعہ سے راضی ہے؟ اگر اللہ ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں رابعہ سے راضی ہوں تب تو میری زندگی پار ہے، اور میں صبح شام کہتے رہوں کہ میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ یہی حال محشر میں ہم غلاموں کا بھی ہوگا۔ سرکار کائنات کی رحمت کو سب تلاشیں گے، کہاں اللہ کے رسول کی رحمت نظر آئے، کہاں اللہ کے رسول کی رحمت نظر آئے، اور سب اس رحمت کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے۔ سب کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم تمہارے ہیں، یا رسول اللہ ہم تمہارے ہیں، یا رسول اللہ ہم تمہارے ہیں۔ کہ بات وہیں آ کر کے رکے گی، ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بات تو تب ہے جب سرکار کہہ دے یہ غلام ہمارا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جا کر اللہ سے پوچھو، اللہ اپنی بندی رابعہ سے راضی ہے۔ اللہ ایک مرتبہ کہہ دے رابعہ کی زندگی کامیاب، اور رابعہ صبح و شام کہے، اللہ نہ کہے تو رابعہ کی زندگی کامیاب نہیں۔ بالکل اسی طرح بروز محشر سارے امتی رسول اللہ کی رحمت کو تلاش کریں گے، سب کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ سے راضی ہیں۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک سرکار نہ کہے کہ میں اپنے غلام سے راضی ہوں، میں اپنے بندے سے راضی ہوں، میں اپنے خادم سے راضی ہوں۔ اس منظر کو برہان ملت نے جب اپنے شعر میں کھینچا تو یوں کہا میری قسمت ہی کھل جائے جو وہ محشر میں فرما دے،
کہ یہ برہان رضوی ایک میرا جان نثار آیا، کہ یہ برہان رضوی ایک میرا جان نثار آیا۔ ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ کرم کی نظر فرما کے ایک مرتبہ آپ کہہ دینا کہ یہ برہان رضوی ایک میرا جان نثار آیا۔ بالکل بزرگوں کی سنت پر برہان ملت کا عمل ہے۔ پہلا عمل اعلیٰ حضرت کے پیر کی سنت، دوسرا عمل حضرت رابعہ بصری نے جو جواب دیا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جاؤ اللہ سے پوچھو۔ برہان ملت نے کہہ دیا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ میرے رسول سے پوچھو، اگر وہ کہہ دے کہ میرا ایک جان نثار مدھیہ پردیش سے آیا ہے تب تو پار ہے، اور ان کے صدقے میں ہم سب کا بیڑا پار ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پوری دنیا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کعبے کا طواف تو کر لیے، آؤ اب اس در پہ چلے جس در کا طواف خود خانہ کعبہ کرتا ہے۔ اور اس منظر کو دیکھ کر کے انہوں نے ارشاد فرمایا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہاں پر کچھ لوگوں کو بڑی دقت ہوتی ہے۔ وہ دقت یہ ہے، ضرورت کیا ہے سرکار کے روضے کو دیکھنے کی؟ حج تو خانہ کعبہ میں پورا ہو جاتا ہے ارکان کے لحاظ سے، لیکن عشق آواز دیتا ہے حج تیرا خانہ کعبہ میں پورا ہوتا ہے، اور خانہ کعبہ کا حج سرکار کے گنبد میں پورا ہوتا ہے۔ اس در پر بھلا کیوں نہ جائے جس در سے زندگی ملتی ہے، اس در پہ بھلا کیوں نہ جائے جس در سے حج کا فریضہ ملا ہے، اس در پہ بھلا کیوں نہ جائے جہاں سے زندگی کی سوغات بٹتی ہے، اس در پہ بھلا کیوں نہ جائے جس در سے دنیا کو زندگی کی بھیک ملتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے یوں رقم ترازی کی، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یعنی کہ یہ بتایا اعلیٰ حضرت نے کعبہ بھی اس در پر جھکتا ہے جسے ہم در رسول کہتے ہیں، کعبہ بھی اس در کا طواف کرتا ہے جسے ہم در رسول کہتے ہیں، کعبہ بھی اسی در کے صدقے ہے جسے ہم در رسول کہتے ہیں، کعبہ بھی اسی در پر جھکتا ہے جسے ہم در رسول کہتے ہیں۔ در رسول نہ ہوتا تو کعبہ نہ ہوتا، در رسول کی توانائیاں نہ ہوتی تو کعبہ نہ ہوتا، در رسول کی عظمتیں نہ ہوتی تو کعبہ نہ ہوتا، در رسول کی بہاریں نہ ہوتی تو کعبہ نہ ہوتا۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جب اسی خیال کو لے کر کے حضور برہان ملت نے قلم چلایا تو کیا لکھا، تھوڑا سماعت کرے۔ آنکھیں تو لگی ہے کعبہ پر، آنکھیں تو لگی ہے کعبہ پر، دل روضے اقدس کا جو ہے، دل روضے اقدس کا جو ہے، کعبہ بھی اسی کا کعبہ ہے، کعبہ بھی اسی کا کعبہ ہے، جو وقف مدینہ ہو جائے، کعبہ بھی اسی کا کعبہ ہے، جو وقف مدینہ
ہو جائے سرکار کرم آقا نعم جو آپ کا بندہ ہو جائے دنیا کے جو بندہ پرور ہے وہ ان کا آقا ہو جائے۔ پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے کیف و سرور میں جھوم کر قلم اٹھایا تو لکھا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اسی طرز پر جب برہان ملت نے قلم اٹھایا، یہی فکر لے کر، یہی خیال لے کر، یہی جذبہ لے کر، یہی خواہش اور تڑپ لے کر، تو کیا لکھتے ہیں؟ جب نور نے ان کو نور کیا، جب نور نے ان کو نور کیا اور ہاتھ میں ان کے نور دیا، پھر نور سے کیا شے مخفی ہو جب نور کا جلوہ ہو جائے۔ 5 جگہ اس شعر میں نور استعمال ہے اور 5 جگہ ہر بار نور کا مطلب الگ الگ ہے۔ جب نور نے ان کو نور کیا، پہلا نور ذات خداوندی، ان کو نور کیا، دوسرا نور سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس 5 نور کو آپ قرآن شریف میں ڈھونڈیں۔ جب نور نے ان کو نور کیا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، ان کو نور کیا، قد جاءکم من اللہ نور، اور ہاتھ میں ان کے نور دیا، انزلنا الیکم نورا مبینا۔ پھر نور سے کیا شے مخفی ہو، نور علی نور، جب نور کا جلوہ ہو رہا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ 5 جگہ نور کا بیان ہے اور 5 جگہ نور کا معنی الگ الگ۔ جب نور نے اللہ رب السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نور کیا، قد جاءکم من اللہ نور، اور ہاتھ میں ان کو نور دیا، انا انزلنا الیکم نورا مبینا، محبوب ہم نے آپ کو سراپا نور عطا کر دیا۔ پھر نور سے کیا شے مخفی ہو، نور علی نور، نور بالائے نور، نور سے کیا شے مخفی ہو۔ بند کمرے میں اگر چراغ جلا دیا جائے تو وہاں پر چیزوں کو ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میری سوئی کمرے میں گر جاتی تھی اور ملتی نہیں تھی اندھیرے کی وجہ سے، سرکار تشریف لاتے تھے، چہرے کی روشنی سے میں سوئی ڈھونڈ لیتا۔ پھر نور سے کیا شے مخفی ہو، جب نور کا جلوہ ہو جائے۔ تو اس جب تڑپ کے ساتھ برہان ملت نے قلم اٹھایا تو یہ لکھا، جب نور نے ان کو نور کیا اور ہاتھ میں ان کے نور دیا، پھر نور سے کیا شے مخفی ہو جب نور کا جلوہ ہو جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے آیت کریمہ ہے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ معراج میں جب سرکار اللہ کا دیدار کے لیے گئے تو اللہ نے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اپنے بندے کو جو وحی کرنی تھی، جو علم عطا کرنا تھا کر دیا۔ بندہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے، اور کسی کو کوئی علم نہیں، اور کتنا دیا، کیا عطا کیا، کیا نہیں کیا، یہ صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ کا بندہ جانتا ہے۔ تو فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے اپنے بندے کو جو عطا کرنا تھا کر دیا۔ تو برہان ملت کے پیر استاذ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہاں سے؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے اپنے بندے کو عطا کر دیا جو عطا کرنا تھا۔ اللہ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے۔ اور پھر بہت ساری حدیثیں، بہت ساری آیتیں، شعر نکالا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔
اسی کشش کو لے کر کے، اسی جذبے کو لے کر کے، اور قرآن کریم کے لفظ فَأَوْحَا کو لے کر کے جب برہان ملت نے قلم اٹھایا تو یوں رقم ترازی کی، برہان انکشاف یہ اوہا سے ہو گیا، برہان انکشاف یہ اوہا سے ہو گیا، مخفی ہے اب بھی کچھ شہ کون و مکان سے کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور جب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زیارت عطا کی سرکار کو، اور قرآن کریم میں آیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے اپنے بندے کو جو عطا کرنا تھا، جو وحی کرنی تھی کر دیا۔ اوحا کو دیکھ کر کے اور اعلیٰ حضرت کی سنت کو دیکھ کر کے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اسی دھن میں جب برہان الحق نے قلم اٹھایا تو یوں رقم ترازی کی، برہان انکشاف یہ اوہا سے ہو گیا، مخفی ہے اب بھی کچھ شہ کون و مکان سے کیا۔ جب اللہ نے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کہہ دیا، ارشاد فرما دیا، اب بھی کچھ مخفی ہے شہ کون و مکان سے کیا، بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو استاذ نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور استاذ کی سنت پر جب برہان جیسے شاگرد نے قلم اٹھایا تو یوں لکھا، برہان انکشاف یہ اوہا سے ہو گیا، مخفی ہے اب بھی کچھ شہ کون و مکان سے کیا۔ پھر اسی طرح سے سرکار برہان ملت کے بھائی، روحانی بھائی حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بڑی مشہور زمانہ نعت ہے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں۔ اسی میں ایک شعر ہے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی گلی کا کانٹا بھی بڑا محبوب ہوتا ہے۔ حضور محبوب سبحانی سیدنا غوث سمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ، سید مخدوم اشرف جہانگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، اچانک ایک کتا آ گیا، جیسے ہی کتا آیا حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس کو کھانا لا کر کے کھلاؤ، پانی لا کر کے پلاؤ۔ لوگوں نے کھانا پانی لایا، کھلایا پلایا، کتا چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا، حضور ایک کتا تھا، آپ نے اس کا اس طرح سے خیال رکھا؟ کہا کتا تو تھا لیکن میں نے اس کو اپنے پیر کی گلی میں دیکھا تھا، شکایت کر دیتا تو کہ تمہارے مرید کے پاس گیا تھا کھانا نہیں دیا۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس گلی کا کانٹا بھی محبوب ہوتا ہے، اور میرے بزرگوں کو مدینہ شریف سے بڑی محبت تھی، اور اسی لیے کہا نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں۔ اور مفتی اعظم ہند کے طرز پر، مفتی اعظم ہند کا جذبہ عشق لے کر کے جب برہان ملت نے قلم اٹھایا تو بالکل اسی مضمون اور اسی مفہوم کا شعر ان لفظوں میں لکھا، محبوب کی گلیاں دل میں بسی، جنت کی تمنا کون کرے، جنت کی تمنا کون کرے،
اے کاش محبت کے صدقے، اے کاش محبت کے صدقے دیدار مدینہ ہو جائے، اے کاش محبت کے صدقے دیدار مدینہ ہو جائے، سرکار کرم آقا نعم جو آپ کا بندہ ہو جائے۔ بہت ساری خصوصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد کلندر، مرد مجاہد کو عطا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے فیضان سے، عرفان سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے، اور ان کی نسبتوں کی، ان کی غلامی کی جو زنجیریں ہمارے قدموں میں پڑی ہوئی ہیں، ہمیشہ ہمیش اسی زنجیروں کے تحت ہمیں زندگی دے اور اسی میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔